بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کا دن بھی بہت زیادہ برکات اور خصوصیات کا دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصیت کے ساتھ وہ کرم اور رحمت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے مختلف راستوں کے کناروں پہ بیٹھ کر آواز دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آؤ اپنے رب کریم کی طرف، تم اپنے مالک کی طرف وہ آؤ جو تمہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر توفیق دے کر تم پر احسان بھی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں نیکی کی وہ توفیق اور ہمت دیتا ہے، اور پھر جب تم نیکی کر لیتے ہو تو پھر اپنی طرف سے تم کو ثواب بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا تو تم نے قیام کیا، اس نے تم کو روزے رکھنے کا حکم دیا تو تم نے روزے رکھے، اس نے تمہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا تو تم نے اللہ رب العزت کی وہ اطاعت کی۔ تو بس اب آؤ اس اطاعت، ان روزوں اور رات کے قیام کا انعام وہ اپنے رب کی بارگاہ سے جو تم حاصل کر لو۔ تو پھر جب لوگ عید کی نماز وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو فرشتہ پکارتا ہے ان نماز پڑھ کے آنے والے لوگوں کو کہ آگاہ ہو جاؤ، تمہیں تمہارے رب نے بخش دیا ہے، رب کائنات نے تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دیا، اور تم اپنے گھروں کی طرف کامیاب ہو کر لوٹو، نہ کہ ناکام ہو کر۔ تم کامیاب ہو، روزے رکھنے والے، تراویح ان کے اندر قیام کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ تم لوگ وہ کامیاب ہو۔ پس یہ یوم الجائزہ ہے، آج کے دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کا دن۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس کے اندر رب کائنات مہینے بھر کے صلہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو انہوں نے محنت کی ہوتی، رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر عبادت کی ہوتی ہے، تو ان کا بدلہ رب کائنات اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاند رات یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی یہ انعام کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر رب کائنات جتنے لوگوں کو رمضان مبارک کے اندر بخشتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو ایک چاند رات کے اندر رب کائنات وہ مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے۔ تو جب صبح ہوتی ہے، چاند رات گزرتی ہے، جن عید کا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف شہروں کی طرف آتے ہیں، مختلف بستیوں کی طرف، آبادیوں کی طرف وہ آتے ہیں، اور پھر وہ گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے انسانوں کو اور جنات کو آواز دیتے ہیں جن کو انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی۔ وہ انسانوں کو وہ پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ تو جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، ان سے دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ اس مزدور کا بدلہ اور محنت کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، جس نے اپنی محنت اور ڈیوٹی کو پورا کر دیا ہو۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس بندے کو اس کی مزدوری، اس کا ریوارڈ اور اس کی محنت کا صلہ پورا وہ عطا کر دینا چاہیے۔ تو پھر رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو رمضان کے روزوں اور راتوں کی تراویحوں کے بدلے میں اپنی مغفرت بھی عطا کر دی ہے، اور میں نے ان کو بخش بھی دیا اور اپنی رضا بھی انہیں عطا کر دی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رضا بھی روزے داروں کو حاصل ہوتی ہے اور بخشش کا پروانہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر رب کائنات براہ راست عید کے دن، عید الفطر کے دن اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، آج اس اجتماع میں سے مجھ سے جو بھی اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرے گا میں اسے عطا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں بھی جو بندہ جو سوال کرے گا میں اسے وہ عطا کر دوں گا، اپنی مصلحت تمہاری ضرورت کے مطابق میں اس بندے کو ضرور دوں گا۔ تم آج عید کے دن، خوشی کے دن، اللہ کی رضا، رحمت اور مغفرت کے دن جو طلب کرو گے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، میں رب کائنات تمہیں
وہ عطا کرتا جاؤں گا. مجھے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے، مطلب میری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہو گے، میرے احکامات پہ چلتے رہو گے، تو میں رب کائنات تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا. تمہاری لغزشوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالتا رہوں گا، کسی کو ان کے اوپر مطلع جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا. اور مجھے میری عزت کی قسم اور جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے یوم قیامت رسوا نہیں کروں گا. ان کے سامنے میں تمہاری عزت و احترام کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، تاکہ وہ رشک کرے کہ کاش ہم نے بھی ان کی طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی تو آج ہمیں بھی عزت اور آبرو نصیب ہوتی اور پھر ہمیں بھی یہ بڑا درجہ ملتا. تو بس رب کائنات فرمائے گا پھر اب جاؤ، بخشے بخشائے تم گھروں کو لوٹ جاؤ. میں نے تم کو بخش دیا ہے، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کیا تو میں تم سے راضی ہو گیا. مطلب تم نے میری حکموں کو مانا، اطاعت کی، بندگی کی، میری خاطر تم نے سب کچھ چھوڑا، روزے رکھے، دنیا سے مکھ موڑا، تو تم نے مجھے راضی کیا. تو میں رب کے اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. تو جب اللہ رب العزت اتنا انعامات والا، اتنی محبت اور اتنی کرم نوازی والا خطاب بندوں سے کرتا ہے، تو فرشتے اس اجر و ثواب کو جو عید الفطر کے دن اس امت کے لوگوں کو ملتا ہے وہ بہت خوشیاں مناتے اور کھل جاتے ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ان پہ کتنا اپنا کرم جو ہے وہ کر دیا ہے. تو ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر کا دن بھی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کی وصولی کا دن ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، اس کی جو ہے خوشی کو، اس کی رضا کو حاصل کریں، نہ کہ ہم شامت اعمال کی وجہ سے ایک برے کاموں میں لگ جائیں، ہم موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر گلیوں بگاتے پھریں، بدتمیزیاں شروع ہوگا کرتے پھریں اور اس دن کی برکات سے محروم رہ جائیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک قابل افسوس چیز ہے کہ اللہ کا انعام، اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے مغفرت، جنت، جہنم سے آزادی اور مزدوری ملنے کے دن کو ہم خرافات کے اندر ضائع نہ کریں، بازاروں کے اندر ضائع نہ کریں، غلط رسم غلط کاموں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں اور کامیابی کا پروانہ جو ہے رب کی بارگاہ سے حاصل کر کے دنیا اور آخرت کے اندر، دونوں جہان کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں.